أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنوك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنوك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. ثم أما بعد. ربي أسر ولا تؤسر وتم بالخير اللهم اجعلنا عملوا وعامل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورۃ النور کی آیت نمبر 62 اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 43 سے لے کے 45 تک کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی زیادہ زور دے کر تو ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النور کی آیت نمبر 62 اور سورہ التوبہ کے آیت نمبر 44 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور جب ان کا ترجمہ ہمارے سامنے آئے گا اور اس سے جو اشکالات یا کنفیوژن جو پیدا ہوتا ہے کہ یہ براہ راست جب ترجمہ ہم سن رہے ہیں تو ایک دم اپوزٹ سا میننگ سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور دونوں آیتوں کا مقام کیا ہے، کیا ناسخ منسوخ جیسا کوئی مسئلہ ہے یا پھر کوئی اور بات ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان کے اوپر ہم بات کریں گے. ان آیات کے اوپر میں بات کروں اس سے پہلے ہم نے لاسٹ جو ہماری نشست تھی اس کے اندر سورہ الفتح کی آیت نمبر غالباً 48 کی آیت نمبر 28 ہے، شاید آخری آیت 28 ہے. نمبر میں میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ سورۃ الفتح کی آخری آیت کا نمبر کیا ہے، شاید 28 ہے. تو 28 آیت کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کری تھی اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر جد و جہد کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنے ساتھ لے کر چلنے والے لوگوں کے کیا جو اوصاف ہے، کیا کوالٹیز ہے، کیا کیریکٹرسٹکس ہے، اس کو سمجھنے کی ہم نے اس کے اندر کوشش کری تھی. اور کچھ بات آئی تھی اس کے اندر، کچھ وضاحت تھی جو میرا ذہن اس وقت اس طرف نہیں گیا تو وہ آ نہیں پائی. اس کی وضاحت کر کے انشاءاللہ تعالی ہم آج کی ان 2 آیات کا جو مطالعہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. تو وہ پیسے شروع ہوتا ہے، پیسج کی آخری آیت شروع ہوتی ہے اس طرح سے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اتنے ٹکڑے کے اوپر ہی ہم نے بات کری تھی. بعد میں جو وہ خوبصورت مثال اللہ رب العالمین نے بیان کری ہے ایمان والوں کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ان کو کس طرح سے خوش ہوتا ہے، اس کو اسکپ کر دیا تھا کیونکہ وہ ہمارے جو یہ سیریز چل رہی ہے اس کی طرف اس حصے کا زیادہ تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو اسکپ کر کے تاکہ ہمارے یہ سیشن کنسائز رہیں تو آیت کے اسی ٹکڑے کے اوپر بات کی تھی. کبھی اللہ نے توفیق دی سورۃ الفتح پر بات کرنے کی تو وہ اس آیت کو بھی ہم ڈیٹیل کے اندر سمجھیں گے. خیر، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سورۃ الفتح کا کیا مقام ہے قرآن کے اندر، کب وہ نازل ہوئی، کب کیا ہے، اس کی طرف میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکان مکہ کے بیچ میں جب صلح ہو گئی اور اس سے جو واپسی کا جو سفر تھا، اس واپسی کے سفر پر
اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفتح نازل کری. اس سورۃ اس صلح حدیبیہ کے اندر کیا ہوا، صحابہ کرام کے کیا احساسات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احساسات تھے، اور جب واپس جا رہے تھے تب کیا احساسات تھے، ان کو پورا تو کور نہیں کیا جا سکتا، لیکن نٹ شیل میں کنسائز میں اسے سمجھنے کی کوشش آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، اور جہاں تک ہم نے پڑھا وہ ہمیں اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے. مزید آپ کو صلح حدیبیہ کو اچھے سے سمجھنا ہے تو بخاری شریف کے اندر جو طویل ترین احادیثیں ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے 2731 اور 2732. اس کے اندر صلح حدیبیہ کے پورے واقعے کو الحمدللہ بیان کیا گیا کہ کس طرح سے کیا، اور بڑی ڈیٹیل کے اندر. ایک بار مجھے موقع دیا گیا تھا، نعیم بھائی ہمارے انہوں نے موقع دیا تھا وہاں پر جو ہمارا لائبریری کے اندر پروگرام ہوتا ہے کہ سورۃ الفتح کی کا جو خلاصہ ہے وہ مجھے وہاں پر پیش کرنا تھا. تو خیر وہ تو میرے ایگزام آ گئے تھے تو سورۃ الفتح تو پوری مکمل نہیں ہو سکی. اس کے پہلے سیشن کے اندر اسی حدیث کو کور کیا گیا تھا، اور وہ اتنی طویل حدیث ہے کہ اس کے اندر ہی 40 منٹ پورے ہو گئے تھے صرف ترجمے کے اوپر. تو وہ حدیث لمبی اور اس کے اندر پوری کی ہر ایک ڈیٹیل موجود ہے. اور شاید جو روایت کرنے اس کے اندر اتنی ڈیٹیل کیسے آئی، وہ اس لیے آئی کہ جو روایت کرنے والے ہیں اس حدیث کے، عروہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، اس وقت تک وہ مسلمان ہوئے نہیں تھے. اور جو مشرکان کی طرف سے جو نیگوشیٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس وفد اس کو نیگوشیشن کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے، بات اپنا پوائنٹ رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف جس پہلے شخص کو بھیجا گیا تھا وہ عروہ ابن مسعود ہی تھے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے میں فرسٹ نام کے اندر گڑبڑی کر رہا ہوں، عروہ نام نہ ہو کر کچھ ہو رہا ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے. اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیگوشیٹ کرنے آئے تھے. خیر وہ سارا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس سے صلح حدیبیہ ہونے سے پہلے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ کی طرف چلے عمرے کے ارادے سے، وہ بھی جب ان کو خواب آیا تھا اس کے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی پر مبنی خواب ہوتا ہے، تو اس خواب کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور کہا کہ ہم عمرہ کرنے چلیں گے مکہ. اور اس سے پہلے کیا ہو چکا تھا، 3 بار مسلمان اور مشرکان مکہ آمنے سامنے آ چکے تھے جنگ کے اعتبار سے. بدر کے اندر سامنے آئے، احد کے اندر سامنے آئے، اور پھر مشرکان مکہ قریش کی طاقت کے ساتھ پوری، اور دوسرے عرب کے قبیلوں کی طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی. سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ وہاں پر کام آیا، اللہ رب العالمین کی مدد آئی. اور اس کو ہمارے استاد اس طرح سے سمجھایا کرتے ہیں، آپ کے سامنے وہ بات رکھنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا آزمائشیں لی گئی ہیں. بے انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا آزمائشیں لی گئی ہیں، اور ان کو ٹرین کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو تیار کیا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر سب سے سخت دن کون سا گزرا، سب سے سخت دن کون سا گزرا؟ تو اور ان کو یہی تھا کہ احد کا دن بولیں گے، لیکن احد کا دن نہ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ سب سے سخت دن کون سا تھا؟ طائف والا، طائف والا دن. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہو گئے تھے، اللہ رب العالمین کس کے حوالے کر دیا مجھے؟ اگر میں خطا کے اوپر ہوں اور تو مجھے ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین تو مجھے معاف کر دے. اللہ رب العالمین تیری مرضی تھی، تیری رضا تھی، تو کام لینا چاہتا تھا اور تو مجھ سے راضی ہے. تیری سزا یا تیرا عذاب یہ نہیں تھا، یا تیری طرف سے ناراضگی نہیں تھی، بلکہ تو مجھ سے راضی ہے. اللہ رب العالمین میں کوئی تیرے سامنے شکایت نہیں کرتا. اور اللہ رب العالمین نے وہ جو پہاڑوں کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجنے کی حکم دی، ابھی ان کو چکنا چور کر دوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی تھی؟ حضرت زید بن حارثہ اکیلے ان کے ساتھ تھے بےچارے. جب پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر آتے تو پیچھے سے روکنے کی کوشش کرتے، آگے سے آتے تو آگے، لیکن اکیلی جان کتنا روک سکتے تھے؟ ایک آدمی چاروں طرف سے پتھراؤ ہو رہا ہے، کدھر سے روک لے گا؟ اور وہ خود بھی تو ایک انسان ہے، اس کے بھی تو لگ رہی ہے. لیکن ان کا جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت وہ کرتے رہے جتنی ان کی کوشش تھی، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چوٹیں آئی. جو پیر تھے وہ، اور جو جوتا پہنا ہوا تھا وہ خون جم گیا ان پیروں کے اندر آ کر، اور غشی سے تاری ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر.
اور پھر ایک جو مشرکان مکہ ہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مخالف تھے، ان کے باغ کے اندر جا کر پناہ لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے جو حال دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سخت ترین مخالف، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم آ گیا کہ یار کوئی بات نہیں، وہ ان کو بیٹھے رہنے دو، کیا یہ کیا کر دیا لوگوں نے ان کے ساتھ. پھر یہ مسئلہ ہوا. پھر اس کے بعد وہ جو شخص تھا اسی نے ایک شخص کو جو عیسائی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ کچھ انگور یا کچھ کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ پیش کر دی جائیں. اور جب بات ہوئی تو اس کے اندر بھی وہی والا واقعہ آتا ہے. بات تو کہاں سے کہاں نکل جائے گی، لیکن سن لیجیے. اس کے اندر بھی واقعہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف کی حالت کے اندر بھی اس سے بات کرتے ہیں، اور ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کرسچن کے بیچ میں کنورسیشن ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں لگتے نہیں ہو یہاں کے، کہاں کے ہو؟ تو وہ جگہ کا نام بتاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے بھائی یونس کے علاقے سے ہو، یونس علیہ السلام کے علاقے سے، میرے بھائی یونس کے علاقے سے ہو. تو آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ میں بھی اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہوں جس طرح سے ہوتا ہے. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں، اور بعد میں غالباً وہ جو شخص ہے کرسچن وہ مسلمان بھی ہو جاتا ہے. تو وہ سخت ترین دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے دنوں میں سے تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں. تو وہ تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آزمائش کا سخت ترین دن. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں جو عام الحزن ہیں جس سال، اور یہ عام الحزن کے بعد کا ہی واقعہ ہوا ہے. اس عام الحزن، عام کے معنی ایئر کے ہوتے ہیں، سال کے ہوتے ہیں، حزن کے معنی دکھ کے ہوتے ہیں کہ دکھ والا سال. اسے دکھ والا سال کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال کے اندر پہلے ان کی ہم سفر، ان کی مطلب جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے انتقال کا صدمہ برداشت کرنا پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایموشنل سپورٹ تھا وہ ایک دم غائب سے ہی ہو گیا. اب کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنلی سپورٹ کرنے والا؟ اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے جو ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، ابو طالب، کا بھی انتقال ہو گیا. لوگ اس کے اوپر کلام بہت کرتے ہیں، ابو طالب جنتی ہیں، جہنمی ہیں، ایمان لائے، یہ لائے، وہ لائے، وہ لائے. ان بحثوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رہی آپ کی اور ہماری بات، ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ہر وہ شخص ہر وہ شخص جس نے ہمارے آقا کے اوپر احسان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ان کی مدد کری، جس نے ان کو پروٹیکٹ کرا ہے، ہم تو بھائی ان کے بارے میں برا نہیں بولتے. ہمارے اوپر تو احسان ہے ان کا. اور غیر مسلم ان کے اندر بھی آج کے دور کے اندر بھی جو دین اسلام کی تعریف کرتا ہے، دین اسلام کو پسند فرماتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس کے نظریات کو پسند فرماتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہے، ہم ان کے خلاف زبان نہیں کھولتے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والا ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. اور حضرت ابو طالب کے اللہ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا، ان کو پروٹیکٹ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ رہا جنت جہنم کا فیصلہ، وہ اللہ رب العالمین میں وہ کریں گے. ایک کانٹے کا رول یاد رکھنا ہے ہمیں. کوئی بھی شخص ہے، پوری سیرت کا مطالعہ آپ کریں، چاہے وہ مسلمان ہوا چاہے وہ مسلمان نہیں ہوا، اس نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرا ہے، تو اس کا احسان ہمارے اوپر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانیاں پہنچی ہیں. تو ہمیں یہ معاملہ رکھنا چاہیے. جس طرح سے مسلمانوں کے اندر کیٹیگری ہیں زیرو سے لے کر، اور مائنس کے اندر بھی شامل ہے، منافقین کو بھی اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی کے فہرست کے اندر ہی شامل کرا ہے، کیونکہ قانوناً تو مسلمان ہیں نا، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان تو کرتے ہی ہیں نا. بعد میں پھر کیا ہے کیا پتہ نہیں. تو مسلمانوں ایمان والوں کے اندر بھی ایک کیٹیگرائزیشن ہے. اس طرح سے اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے یا پھر جو غیر مسلمین ہیں ان کی بھی ایک کیٹیگرائزیشن ہے. اس کے اندر ایک کٹر کفار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف. پھر صحابہ کرام نے یہ بھی کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف، چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرا بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے آتا ہے تو میری دشمنی ہوگی اس سے. لیکن دوسری طرف غیر مسلمانوں میں وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا، پھر صحابہ کرام کا معاملہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ رہا. تو ہمیں بھی یہ چیز تھوڑی دھیان رکھنی چاہیے. خیر، عام الحزن کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. تو عام الحزن وہ بڑا تکلیف والا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سب سے مشکل ترین جو وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ گزرا. سخت ترین مرحلہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
आजमाइशें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देता रहा, लेकिन अल्टीमेट आजमाइश अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले ली कि हमारे रसूल के अंदर कितना पोटेंशियल है, ये हमारे कितने मुती हैं, ये कितना हमारे फर्मा बरदार है। खैर इसकी ये भी हिमाकती हो जाएगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमा रहा है, हम इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि जो कंपैरिजन हम करने वाले हैं उसको इस बात को समझना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश वो आजमाइश रही जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं किया। उसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ईमान वालों को आजमाया, ईमान वालों की को हिला दिया गया, ईमान वाले का ईमान जाहिर हो गया, जो और कमजोर ईमान वाले का कमजोर ईमान जाहिर हो गया, और निफाक मुनाफिकीन का निफाक जाहिर हो गया। वो कौन सा मरहला है? वो मरहला है अहजाब का, खंदक का मसला। मुशरिकान मक्का ने घेराव कर लिया, खाने पीने के मसले हो गए, इतना सख्त दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के ऊपर गुजरे हैं। वो कुछ ही वक्त मौजूदे हुए कि मुसलमानों ने पेट भरकर खाना खा लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के मौजूदे के जरिए से। लेकिन पता नहीं, यहाँ तक कि जो कमजोर ईमान वाले थे या मुनाफिकीन थे, वो ये कहने लगे कि रफाए हाजत करने के काबिल नहीं रहे हम, रफाए हाजत करने जाएंगे क्या पता कहीं से कोई तीर आकर लग जाए। तो और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत मुसलमानों की आजमाइश ली, मुसलमानों को झांक फटक के देख लिया कि ये इस मनसब की, इमामत के मनसब के, दुनिया के ऊपर हुकूमत के मनसब के, हमारे दीन के रिप्रेजेंटेटिव होने के लायक, कहलाने के लायक है या नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वालों की जो अक्सर तादाद है वो सक्सेसफुल रही, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आई, और मुशरिकान मक्का समेत जितने भी कबाइल उनकी मदद करने के लिए आए थे सबको वहां से जाना पड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह फतेह दे दी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आता है कि अब हमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं उम्रा कर रहा हूँ, और नबी का ख्वाब क्या होता है? हुक्म इलाही की एक फॉर्म है। खुद एक सही बुखारी की हदीस के अंदर आता है कि ये जो ख्वाब होते हैं, ये वही का ये 40वां इस तरह का कोई हिस्सा, इतना पोर्शन है, इस तरह की बात आती है। तो और अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब तो वैसे ही सच होते हैं। और इरादा जाहिर करा, 1200 या 1000 के आसपास तादाद आती है रिवायतों के अंदर, इतने मुसलमान तैयार हो गए कि चलना है उम्रा करने। अब ये हुआ, उम्रा करने जाना है। उम्रा करने जाने के लिए क्या हुआ कि अब सबने एहराम बांध लिए, और जो असला था वो एज ए प्रोटेक्शन रख लिया, वैसे जाहिर नहीं रखा कि अगर कोई मसला होता है तो देख लेंगे। उधर से कुफार को, मुशरिकान मक्का को पता चल गया कि मुसलमान आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें स्किप कर रहा हूँ, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है कि 2731 बुखारी की हदीस, 2732 हदीस, वो पढ़ लीजिए। सीरत की कोई किताब है उसमें से ये वाकया पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैं उस डिटेल के अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो 2 सेशन लग जाएंगे उस हदीस को कवर करने के अंदर भी। तो मुशरिकान मक्का को पता चल गया कि इस तरह से मुसलमान आ रहे हैं। उन्होंने खालिद बिन वलीद और एक और शख्स को भेजा कि वो पता लगा कर आए क्या है क्या नहीं है। तो वो जब वहां पर उनको मुसलमानों को ऑब्जर्व कर कर आए तो उनको ये बात पता चल गई कि नहीं यार, जंग करने के इरादे से तो नहीं आए हैं, ये तो नेक उम्रा के इरादे से ही आए हैं। लेकिन ये बात जब उनको मुशरिकान मक्का को बताई तो लगे इससे तो हमारी नाक कट जाएगी। जिनके हम जान लेने के ऊपर उतारू रहे हैं, इनकी हिम्मत देखो, इनके हौसले कितने बुलंद हो गए, हमारे ही इलाके के अंदर आकर और बेधड़क आ रहे हैं और बेधड़क जाएंगे। इससे तो हमारे मसले खराब हो जाएंगे, हमारी नाक जो है वो नीची हो जाएगी, हमारी धाके वो कम हो जाएगी। दूसरी तरफ से ये मशवरा आया कि अगर तुमने मुसलमानों को मक्का के अंदर दाखिल नहीं होने दिया तो ये सारी जो इज्जत, ये धाक की बात कर रहे हो तुम और इज्जत की बात कर रहे हो, ये इज्जत और तुम्हारी धाक बनी इसलिए कि तुम लोगों को हज करने देते हो, और हाजियों का या उम्रा करने वाले जो लोग आते हैं उनका ख्याल रखते हो, उनकी जरूरतें पूरी करने की कोशिशें करते हो। अगर ऐसा नहीं किया तो मामला खराब हो जाएंगे। अब मुशरिकान मक्का के अंदर बहस मुबाहसा चल गया। फिर वो अल्टीमेटली इस बात के ऊपर जुड़े कि हम मुसलमानों से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा कर लेते हैं। पहले तो उनको डराने की कोशिश करेंगे, अगर डर जाते हैं तो ठीक है, नहीं डरते हैं तो फिर मुआहदा कर लेंगे, ठीक है। फिर वही है, उर्वा इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बाद में ईमान हो गए, इनको भेजा गया। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये जो लोग तुम्हारे पास आए हैं, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, जैसे ही मक्का के लोग तुम पर हमलावर होंगे ये सब भाग जाएंगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो फिर वो एक रिवायत के अंदर आता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें
گالی دیتے ہیں. اور گالی مطلب گالی. بولے اس طرح کی بات کرتے ہو. گالی کو میں کوٹ نہیں کر رہا یہاں کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ حدیث کے اندر پڑھ لیجیے گا, دوسرے علماء نے بیان فرمایا ان کا سن لیجیے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہی کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کو گالی دی جا سکتی ہے. یہاں سے ایک یہ ایک یہ یہاں سے لے کر آتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخ کو گالی دی, تو اب ہے نا ہم بھی ہے نا گستاخ رسول کو گالی دے سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی جو لوگ جو علماء ہیں وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ہاں براہ راست سننے کے اندر گالی لگتا ہے, لیکن ان جو چیز انہوں نے کہی وہ ان کے عمل میں شامل تھا, وہ کام وہ کرتے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے, تمہاری خود کی یہ اوقات ہے کہ تم یہ کام کرتے آئے ہو, ہمیں بتا رہے ہو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اس کا جواب دے سکتا ہوں میں تمہیں, لیکن تمہارا مجھ پر ایک احسان ہے, اس احسان کی وجہ سے چپ ہوں. خیر, کنورسیشن آگے چلتی ہے, اس کو لگتا ہے یار یہ مانیں گے نہیں بات کو, اور پھر وہ نظارہ دیکھتا ہے جو انہوں نے کیا کسی دنیا کے کسی شخص نے یہ نظارہ نہیں دیکھا تھا. کہ وہ وقت وہاں پر گزارتے ہیں, فوراً تو نہیں جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو تعلق ہے نا وہ بے انتہا محبت والا تعلق ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہوتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرتے وقت جو پانی ٹپک رہا ہوتا ہے, صحابہ اکرام اس کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوکتے ہیں اس کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہیں, مل رہے ہیں خود کے اوپر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نغمے پورے ماحول کے اندر گونج رہے ہیں. ہر ایک شخص کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یار یہ اس شخص سے بے پناہ محبت کرتا ہے, اور اس نے یہ محسوس کرا کہ جو وضو کے جو پانی ٹپک رہا ہے اس کو لینے کے لیے معلوم ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ لیں گے یہ ابھی. اس قدر کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ جاتے واپس اور مشرکان مکہ سے ایک بات کہتے ہیں, اس شخص کو نہیں ہرا سکتے تم لوگ. جو اس کے ساتھی ہے نا, اس کے ساتھ جس طرح کا بہیو کرتے ہیں یا ٹریٹمنٹ اس طرح اس کے ساتھ کرتے ہیں نا, ایسا بہیویئر یا ایسی عزت اور عظمت میں نے کسی کی نہیں دیکھی. میں کیسر کے کا جو محل ہے اس کے اندر بھی گیا ہوں, کسرا کے یہاں پر بھی گیا ہوں, اور بڑے بڑے سرداروں کو میں نے دیکھا اور اس سردار کے چاہنے والوں کو دیکھا, لیکن اس شخص کے چاہنے والے جیسے میں نے کہیں نہیں دیکھا. پھر وہ مشرکان مکہ اس کو سناتے ہیں, الٹا پلٹا بولتے ہیں, بیوقوف اس کی تعریف کر رہے ہیں یہاں پہ, کہاں یہاں سے کیا کرنے بھیجا تھا اور یہ کیا کر کے آئے ہو تم, کہاں ہے. پھر سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی اس وقت ایمان لائے تھے, اس کے بیچ میں ایک اور ہے, ان کا میں ذکر نہیں کر رہا. سہیل ابن عمر کو بھیجنا الٹیمیٹلی نیگوسیشن ہوتی ہے, اور براہ راست مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت دب کی صلح کر, ضرورت نہیں ہے اس چیز کی, لیکن بہت دب کی صلح کی جا رہی ہے. اس کے بیچ میں وہ اس اس سے پہلے وہ واقعہ ہو جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں کہ آپ دیکھیے وہاں کیا حال ہے, کیا بات, جس طرح سے ادھر سے ریپرزینٹیو آیا ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹیو جاتا ہے. تو بنو امیہ میں سے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ بنو امیہ کا شخص اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, لیکن کچھ وقت زیادہ لگ گیا حضرت عثمان کو واپس آنے کے اندر, اور مسلمانوں میں کانا پھوسی ہونے لگ گئی کہ یار عثمان آئے نہیں, ٹھیک تو ہوں گے نا, کسی نے ان کو نقصان تو نہیں پہنچایا ہوگا نا. اب یہ دو جنے بات کریں, کسی نے نقصان تو نہیں پہنچایا, کسی نے عثمان کو نقصان پہنچایا کسی نے, تو یار وہاں پہ لوگ ایسے کہہ رہے تھے عثمان کو نقصان پہنچایا کسی نے, مار دیا عثمان کو, عثمان کی شہادت ہو گئی, حضرت عثمان کو قتل کر دیا مشرکان مکہ نے. وہ یہ اس طرح سے ہوتی ہوتی وہ بات یہ ہو گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جان کے اوپر بیعت کری کہ جب تک نہیں جائیں گے یہاں سے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت جو ابھی تک اتنی بدتمیزی ہو چکی ہے, اتنا پرووک کر چکے ہیں مشرکان مکہ کی جنگ کر لی جائے, وہ میں سارے چیزوں کو اسکپ کر چکا ہوں, بہت پرووک کر چکے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام جو ہیں بولے نہیں نہیں ہم جنگ نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. اکثر صحابہ چاہتے ہیں کہ جنگ کر لیں, ان کو بتا دیں ہم. اور پھر اب یہ بات اور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے,
अब फैल गई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात आई, तो जब इल्म गैब तो आजकल के बाबाओं को होने लगा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो था नहीं कि उनको पता हो कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कत्ल नहीं हुए हैं, जिंदा हैं। वो बेहतर रिजवान का जो आप नाम सुनते हैं, बेहतर रिजवान में उस पेड़ के नीचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से बैत ली जान के ऊपर, कि जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक उस्मान की का किसास न ले लें। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद का हाथ ऊपर करा कि ये हाथ जो है ये उस्मान का हाथ है, उस्मान भी इस बैत के अंदर शामिल। लेकिन यहाँ पर बैत हो रही है और उधर से हजरत उस्मान आ गए वापस। अब सहाबा इकराम जिन जो बहुत ऐसे हो गए थे, फार से बदला लेकर ही रहेंगे यार, इसको उस्मान तो वापस आ गए, अब जंग नहीं होगी। उस्मान, तुम उम्रा करके आए हो है ना, हमने तो किसी ने उम्रा करा नहीं, तुम उम्रा कर आए। हजरत उस्मान, भाई मैं उम्रा क्यों करके आऊंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं करा तो मैं कैसे करूंगा। तो वो सारा गुस्सा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर आ गया। तो फिर वो जंग जो होनी थी वो नहीं हुई, हजरत उस्मान वापस से आ गए, कोई मसला नहीं हुआ। फिर सुहैल इब्न अम्र आए और उनसे सारी की सारी मुआहदे हुए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब लिखी गई उस पैक्ट के ऊपर, तो उन्होंने कह दिया या रहमान रहीम को तो हम नहीं मानते, अल्लाह का जो नाम है ना वो रहमान हम नहीं जानते अल्लाह का नाम। तो उन्होंने उसमें तरमीम कराई, पहले चेंजेस इसलिए कर रहे कि बिस्मिक अल्लाहुम्मा इस तरह से कुछ करो, कहो या रहमान हटाओ, हम अल्लाह को रहमान के नाम से नहीं जानते। ठीक है, मुआहिदा हुआ। वो आप लोग जो उस मुआहिदे की जो शर्तें थी वो पढ़ लीजिएगा, अभी वक्त नहीं है उसको बयान किया जाए। ठीक है, और फिर जब साइन होने की बात हुई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के की जो सील थी या जो दस्तखत थे वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करे, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही मोहर लगाई होगी। फिर सोहेल इब्न अम्र बोले कि आपको रसूलुल्लाह ही मान लिया होता तो ये आपसे मुआहिदा थोड़ी कर रहे होते हम मानते नहीं आपको रसूल, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखिए यहाँ पर। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कहा कि इसको हटाओ और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखो यहाँ पर। हजरत अली अल्लाह के वसल्लम, मैं तो नहीं कर सकता ये काम, मैं तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मिटा सकता। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे बताओ कहाँ लिखा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना जानते नहीं, उन्होंने यहाँ लिखा है, इसको इरेज किया गया, फिर वो लिखा गया। और उसी वक्त क्या हुआ, ये पैक्ट साइन हुआ, अबू जंदल आ गए। अब अबू जंदल रजी अल्लाह ताला अन्हु आ गए, मुसलमानों का कलेजा फिर ऐसे हो गया, हमारा भाई जंजीरों के अंदर बड़ी मुश्किल से बचकर आया है। और अबू जंदल कौन थे, सुहैल इब्न अम्र के बेटे। दूसरे बेटे इधर मुसलमानों की तरफ खड़े, एक तो आ ही चुके थे पहले, दूसरे बेटे भी शामिल हो रहे थे। और लेकिन पैक्ट के अंदर वो जो ट्रीटी हुई थी उसके अंदर एक क्लोज या शर्त ये थी कि इधर से कोई मुसलमान आपकी तरफ आएगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि उसे वापस लौटाएं, और अगर कोई मुसलमान आपकी तरफ से हमारे पास आता है तो हम इस बात के पाबंद नहीं है कि हम उन्हें लौटाएं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू जंदल को तो हमारे पास भेज दो सुहेल, हम इसका ध्यान रखेंगे, तुम्हारा बच्चा ये बहुत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत उसको समझाने की कोशिश करी सुहेल इब्न अम्र को। और अबू जंदल भी आना चाहते थे मुसलमानों के साथ, लेकिन सुहेल इब्न अम्र नहीं माने। और अल्टीमेटली उस ट्रीटी की वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि आप आपके वालिद के साथ वापस चले जाए। अब बेड़ियों में लिपटे हुए हजरत अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हु, मुसलमानों की इतनी भीड़ जमा है, मुसलमान इतनी तादाद के अंदर मौजूद है। अब वो मुसलमान ये महसूस कर रहे हैं हम हमारे भाई को भी नहीं बचा सकते, ये क्या मसला है। और भाई मुसलमानों का मामला बहुत, वैसा मसला कभी नहीं हुआ जैसा सुलह हुदैबिया के अंदर ईमान वालों का और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेशन का जो जिक्र आता है ना, वैसा कभी नहीं हुआ। अब उस पूरी ट्रीटी को सिर्फ एक शख्स है जो सही समझ रहा है, उस मुसलमानों के पूरे मजमे के अंदर सिर्फ एक शख्स, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी कोई नहीं समझ रहा। इवन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उसके फेवर में नहीं। अब हजरत उमर का तो खैर आप लोगों ने वाकया सुन ही रखा है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता था, वो तो जो दिल में होता था वो कह देते थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और एक ट्रीटी के अंदर ये भी था कि इस बार आप उम्रा नहीं करेंगे, आप लोग बिना उम्रा करे आप लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, ट्रीटी हो गई। अबू जंदल को लेकर वो चले गए। अब मुसलमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मौजूद हैं। तो फिर
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو بال ہیں اسے کٹوا لیجیے اور جانور جو ہے وہ ذبح کر لیجیے. 3 بار کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی ایک صحابی بھی نہیں اٹھا. پہلی بار ہسٹری کے اندر اور آخری بار. اور اس کے اندر کون کون شامل ہے اس وقت کے اندر؟ سب شامل ہیں جن کے نام آپ جانتے ہیں، جن کے نام آپ نہیں جانتے. اس امت کے سب سے بہترین لوگ اصحاب شجرہ کہتے ہیں انہیں. اصحاب شجرہ ہونا بہت بڑی فضیلت میں سے ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طبقات ہیں الگ الگ. سابقون اولون، اصحاب بدر، ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ خیبر احزاب کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن لوگوں نے ساتھ دیا. پھر یہ والی بات آتی ہے بیت رضوان کے اندر شامل، جنہیں بیت رضوان والو اصحاب کو ہی اصحاب شجرہ کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد پھر آگے آگے چیزیں الگ چلتی بھی آتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی نے نہیں مانی. صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر آ گئے. اپنی جوزہ میں سے ایک جوزہ کو وہ ساتھ رکھا کرتے تھے جب بھی اس طرح کے جنگی مہم کے اوپر جاتے تھے. قرآن اندازی کرتے تھے. جس کا نام آ جاتا تھا وہ بیوی اس جنگ کے اندر یا اس وفد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا، یار میری بات نہیں مان رہی لوگ، آپ اسے کیجیے، ان کو مت کہیے، آپ خود کر لیجیے. تو دل دکھے ہوئے ہیں ان کے، آپ کریں گے تو سب آپ کی بات مانیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، انہوں نے اپنے بال صاف کیے، اپنے جانور کا ذبح کیا. اور جب یہ دیکھا صحابہ کرام کے دل میں یہ تھا، کیا پتا اب خدا کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، چینج ہو جائے معاملہ. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کر دی تو اب تو کچھ نہیں ہونا. ایک ایک کر کے سارے صحابی جو ہیں وہ ہو گئے. اس بیچ کے اندر ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ ہم حق کے اوپر نہیں ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حق کے اوپر تو ہیں. کیا وہ باطل پر نہیں ہے؟ ہاں وہ باطل کے اوپر ہے. پھر ہم دبکے سے صلح کر رہے ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ عمرہ کریں گے، آپ کو خواب دکھایا گیا تھا، پھر ہم عمرہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں کہ میں نے تھوڑی کہا تھا کہ اس سال ہی ہوگا، میں نے کہا تھا عمرہ ہوگا، اس سال ہوگا، یہ تھوڑی کہا تھا. اب لوجیکلی کیا جواب دیا جا سکتا تھا؟ اتنا پریشان ہو گئے کیا کرنا ہے یہاں پر. لیکن حضرت عمر نے یہ والی بات چپ ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور سیم یہ بات ریپیٹ کری. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا حضرت عمر کو. خیر، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو ڈانٹ لگا دی. پھر حضرت عمر بھی ہوا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اپنی سواری سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کا جواب نہیں دیتے. پھر پیچھے لے لیتے اپنی گاڑی کو، پھر جاتے ہمت کر کے، پھر اس کے بعد جواب دیتے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ خراب، بولے بھائی عمر برباد ہو گیا، اب عمر کا کچھ بھی نہیں رہا. اور جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے اور عمر تمہیں بلا رہے ہیں، تب تو اتنے زیادہ ڈر گئے کہ بھائی بولے عمر کے خلاف اللہ رب العالمین نے فرمان نازل کر دیا ہے، جو میری غلطی ہوئی ہے نا مجھ سے، اللہ رب العالمین نے میری پکڑ کے اوپر آیتیں نازل کر دی. اب گئے ڈرتے ڈرتے، بہت ڈرتے ڈرتے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، بہت بیچارے توبہ توبہ کرتے ہوئے گئے ہوں گے. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوش میں نے کبھی نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ بہت چمک رہا، بہت خوش رب کا احساس. حضرت عمر کو بلایا اور اللہ رب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سورۃ الفتح ہے اس کی تلاوت کری. انا فتحنا لک فتحا مبینا سے لے کے پورا الی آخر الآیہ، جو پورے سورہ کی جو آخری آیت ہے وہاں تک. حضرت عمر سنتے جا رہے سنتے جا رہے سنتے جا رہے، اور پھر پوری سورہ سننے کے بعد ایک سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ فتح ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو فتح کہا ہے. اب صحابہ کرام میں وہ جو مایوسی اور جو غم کا جو ماحول تھا وہ ایک دم سے خوشی سے تبدیل ہو گیا.
اللہ رب العالمین نے یہ جو چیز ہوئی پوری کی پوری، یہ جو ٹریٹی ہوئی جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اور مشرکان مکہ کے بیچ میں جو معاہدہ ہوا، اس کو اللہ رب العالمین نے انا فتحنا لک فتحا مبینہ کہہ دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، جو کہ اب یہاں پر ایک چیز جو ہمیں درس لینے کو ملتی ہے نا، وہ یہ کہ براہ راست ایسا لگ رہا ہوتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ چیز غلط لگ سکتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چیز غلط لگ سکتی ہے، صرف ایک بندہ تھا جو اس چیز کو صحیح سمجھ رہا تھا، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پورے ان سب میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ یہ بہت بہتر ہوا۔ اور دیکھیے فوراً یہ آیت نازل ہوئی، جو سارا کنسپٹ بنا ہوا تھا، جو سارا اوپینین بنا تھا صحابہ کرام کا کہ بڑی دب کے صلح کریے، ہم تو بڑے نیچے، ہمارا ہاتھ نیچے رہا ہے، ان کا ہاتھ اوپر ہو گیا ہے، جیسے یہ آیت سنی ویسے سب کا پرسپیکٹو، سب کا اوپینین چینج، ارے یہ تو فتح ہو گئی ہے۔ تو قرآن کا یہ امپیکٹ ہونا چاہیے ہماری زندگی کے اندر، جس چیز کو ہم ایک دم غلط سمجھ رہے ہو، خود اللہ رب العالمین قرآن کے اندر یہ بات فرماتا ہے، کبھی کبھی اس بات کسی چیز کو تم غلط سمجھ رہے ہوتے ہو یا بری جان رہے ہوتے ہو، وہ صحیح ہوتی ہے اور وہ بہتر ہوتی ہے تمہارے حق میں، اور کسی چیز کو تم کبھی بہتر اور اچھی جان رہے ہوتے ہو لیکن وہ تمہارے حق کے اندر بری ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو یہ جو سارا کا سارا جو پروسیجر ہوا نا، اس کے بات پر اب اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ رب العالمین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کیا کر رہا ہے؟ تعریف بیان کر رہا ہے۔ تو اس سے بات ہی سمجھ میں آئی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا اوپینین تھا وہ چینج ہو گیا قرآن کو سنتے ہی۔ ہمارا بھی ربط قرآن سے، یا قرآن کا جو مقام ہماری زندگی میں ایسا ہونا چاہیے کہ براہ راست اگر ہم کسی چیز کو غلط سمجھ رہے ہوں اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے، اور جس چیز کو ہم اب ہمارے اوپینین سے، ہماری پوری سمجھ سے غلط سمجھ رہے ہوں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے، تو پھر ہمیں وہ اس طرح سے اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے۔ قرآن کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو چینج کر لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام سب سے اوپر رہنا چاہیے، ہم اس کے تابع ہونے چاہیے۔ ٹھیک، اب اس کے اندر یہ جو پورا میں نے واقعہ سنایا اس لیے سنایا تاکہ وہ جو ٹکڑا ہے ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العالمین وہاں پر نہ کیول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی بھی تعریف بیان کر رہا ہے۔ جس طرح کا وہ جو مسئلہ ہوا ہے وہاں پر، جس طرح کا ڈسپلن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے دکھایا ہے، ہر ایک شخص اس چیز کا مخالف ہے جو ہو رہی ہے، ہر ایک شخص، لیکن لیڈر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ چیز اس طرح سے ہوگی، لیڈر کا پاس رکھا گیا، لیڈر کی بات مانی گئی، کسی نے گروپ بنا کر یہ نہیں کہہ دیا نہیں مانتے ایسی بات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے، لیڈر وہاں پر موجود ہے، ان کے ہوتے ستے ہمارے بھائی کو یہ بیڑیوں میں ڈال کر لے کر جا رہے ہیں، ہم نے کوئی چوڑیاں تھوڑی پہن رکھی اپنے ہاتھوں کے اندر، یا ہم کوئی اتنے کچے دل کے تھوڑی ہیں کہ یہ ہمارے سامنے سے ہمارے بھائی کو لے جائیں، لیکن ہمارے لیڈر نے معاہدے کے اوپر سائن کر دیے، اب اسے جب فالو کرنے کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس معاہدے کے، ہمارے لیڈر کا وہ جو دستخط ہے، ہمارے لیڈر نے جو ٹریٹی کی ہے اس کے پابند ہیں۔ اب ہمارے سامنے ہمارے بھائی کو بھی لے کر جایا جا رہا ہے اور ٹریٹی کے اندر اس کو الاؤ کیا گیا ہے، تو ہم برداشت کریں۔ سب کے دل اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ڈسپلن کب ٹوٹتا ہے؟ جب آپ کے دل دکھے ہوئے ہوں، آپ کے دل دکھے ہوئے ہوں، بری طرح سے آپ کا دل دکھا ہے کسی چیز سے، اور ایک چیز سے نہیں بہت ساری چیزوں سے آپ کے دل دکھائے گئے ہیں، پھر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس چیز سے آپ کا دل دکھ رہا ہے وہی کرنی ہے آپ کو۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اس اتنے نازک مرحلے کے اندر بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کری اور رب صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کی اللہ رب العالمین مدح تعریف فرما رہا ہے اور کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کفار کے اوپر سخت ترین ہیں۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ کفار کے اوپر سخت ترین کا مطلب کیا ہوا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالفین ہیں نا، ان کے اوپر وہ سخت ہے، وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، اور آپس کے اندر بہت نرم، بہت شفقت، بہت محبت سے رہنے والے۔ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، تم انہیں دیکھو گے کیا کرتے ہوئے؟ تَرَاهُمْ رکوع کرتے ہوئے، رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے مانگتے رہتے ہیں اس کا فضل اور اس کی رضا۔ وسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور جو سجدے ہیں، جو سجدے اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، اس کا آثار، اس کے اثرات اور اس کی باقیات ان کے وجود سے بظاہر خود ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ ایٹریبیوٹ جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بیان
اس طرح کا ڈسپلن. اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں سمینا و آتانا والی وہ جماعت رہی ہے, کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کری. جس چیز کو ہم اپنی کم عقل سے نافرمانی سمجھ رہے ہیں, کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز کری, اس کے بعد صحابہ کرام نہیں اٹھے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ دل دکھا ہونے کے باوجود بھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا تو سب نے وہ کام کر دیا. یہ ہے لیڈر کا مقام, یہ عزت ہونی چاہیے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تعریف کی جا رہی ہے. پھر وہ جو مثال آتی ہے اس کے اندر, اس کو عربی نہیں پڑھتا آپ کے سامنے, اس کو نٹ شیل کے اندر بیان کر دوں. اس کی مثال اس طرح سے سامنے آتی ہے کہ ایک کاشتکار ہے, ایک کسان ہے جس نے بیج کو زمین کے اندر ڈالا ہے. یہ وہ جماعت ہے, یہ وہ لوگ ہیں میرے ساتھ موجود. جس طرح سے ایک کسان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی وہ جو جماعت ایک شکل کے اندر آئی ہے, اس کی مثال اللہ رب العالمین اس طرح سے دیتا ہے کہ ایک کسان ہے جس نے زمین کے اندر بیج ڈالا ہے, زمین کو نرم کیا ہوگا, جو جو چیزیں اس بیج کو پنپنے سے نقصان پہنچا سکتی ہے ان کو ہٹانے کا اہتمام کیا ہوگا. پھر اللہ رب العالمین کا اذن سے وہ جو بیج ہے اس کے اندر سے کپولے پھٹتی ہے, وہ بیج جو ہے اس کے اندر سے ایک ہری پتی نکلتی ہے اور ایک ہلکی سی پتلی سی کلی جو ہے وہ نکلتی ہے اس کے اندر سے. پھر وہ بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے, پھر ایک مضبوط سا درخت یا ایک فصل کی شکل کے اندر وہ تیار ہو جاتی ہے. اور جب وہ کسان اسے دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی جماعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اللہ رب العالمین اس طرح سے کہتا ہے. پھر کہتا ہے اللہ رب العالمین وعد اللہ الذین آمنوا منہم مغفرۃ واجرا عظیما, کہ تم ان میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں نا, اللہ رب العالمین کہ صحابہ کرام یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کھڑے ہیں نا, ان میں سب ایمان والے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ان لوگوں میں سے جو ایمان والے ہیں, جو اللہ رب العالمین پر یقین رکھتے ہیں, ان کا اللہ رب العالمین کا وعدہ ان کے ساتھ ہے, ان کے لیے جنت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر عظیم ہے. اللہ رب العالمین یہ بات فرماتا ہے. تو یہ اس پیسج کے اندر یہ والی باتیں بیان کی گئی ہیں ڈسپلن کے متعلق. اور وہ جب ہمیں لگ رہا تھا کہ ڈسپلن بریک ہوا ہے یا بریک ہو جائے گا, صحابہ کرام نے جب بھی ڈسپلن کو فالو کیا اور بریک نہیں ہونے دیا. حالانکہ سب کی عقل اور سب کا اوپینین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز کری تھی اس کے خلاف تھا, اور انہوں نے اظہار بھی کرا اس کا. اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ اظہار نہیں کرتے, اس وقت اظہار بھی کرا. ایون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر اور تو کہاں سے رہے دوسرے, اتنا اس طرح کا معاملہ. لیکن پرائیورٹی کس کو رکھا؟ لیڈر کے ڈیسیجن کو. لیکن یہ بات بھی دھیان رکھنی چاہیے ہمیں کہ صرف کس کی ذات سے منسوب ہے اس طرح کی سمینا اور عطانا, اس طرح کا ڈسپلن, اس طرح کی اطاعت کس کے لیے ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو بھی امیر رہیں گے, اگر وہ رسول اللہ اور اللہ رب العالمین کے مطابق کوئی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اسی طرح سے ان کی اطاعت کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کری اس نے میری نافرمانی کری, جس نے میری نافرمانی کری اس نے اللہ کی نافرمانی کری, جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کری اس نے میری اطاعت کری, اور جس نے میری اطاعت کری اس نے اللہ کی اطاعت کری. یہ سلسلہ ہے پورا کا پورا. اللہ رب العالمین کے رسول نے اگر کسی کو مقرر فرمایا ہے ایز اے امیر, اگر آپ اس کی نافرمانی کرتے ہو, اللہ رب العالمین اجازت دے گا ہمیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی سیریز کے اندر ہمیں لیڈرشپ کی جو کوالٹی جب ہم سمجھیں گے تو احد کا جو پیسج ہے آل عمران کے اندر اس کو بھی ڈسکس کریں گے. وہاں پر کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیر کو مامور کیا تھا تیر اندازوں کے اوپر, اور ان کی نافرمانی ہوئی اور معاملات خراب ہو گئے. تو اصل میں غلطی کیا ہوئی وہاں پر؟ آپ نے, چلیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نافرمانی نہیں کری, آپ نے ایک راستہ نکال دیا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ امیر جو تھا آپ کے اوپر مقرر, اس نے تو یہ کہا نا کہ یہ چیز نہیں ہوگی, معاملہ خراب ہو گیا. امیر کی اطاعت کی بڑی امپورٹنس ہے, اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی امیر ہوں گے, جو بھی خلیفہ ہوں گے, جو بھی امیر ہوں گے, ان کا معاملہ کیا رہے گا کہ معروف کے اندر ان کی اطاعت کی جائے گی, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اگر وہ کوئی چیز بتا رہے ہو اس کے اندر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی, معاملات کو اللہ کی طرف ڈال دیا جائے گا. تو یہ ایک اوور ویو والی بات ہے. اب نٹشیل کے اندر جو آیت کی جو آیت ہے ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ النور کے اندر اللہ رب العالمین یہ بات فرماتا ہے, میں آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ رکھوں گا اور پھر سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ رکھوں گا, پھر ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو گیا؟ ان المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایمان والے تو وہی ہیں
جو ایمان والے تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بنا نہ جائیں۔ اور انما المؤمنون فرمایا کہ ایمان والے تو اصل میں وہی ہیں، کون ہے؟ جو دل کے ساتھ پختگی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب نبی کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے اندر ساتھ ہوتے ہیں، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، تو رسول کی اجازت لیے بنا اس کام کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، یقیناً جو لوگ اجازت طلب کرتے ہیں اے نبی آپ سے، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسوله، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، تو جب کبھی بھی یہ لوگ آپ سے کسی ضروری مسئلے کے تحت اجازت طلب کریں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو جس کے لیے آپ چاہیں اس کو، جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں ان میں سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ رب العالمین سے ان کے لیے معافی مانگتے رہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے بات سمجھ میں کوئی مشکل نہیں تھی اتنی، ہے نا؟ اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سورۃ التوبہ میں، اف اللہ عنکا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو معاف کرے۔ دو ترجمے ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرے، یا اللہ رب العالمین نے آپ کو معاف کر دیا۔ لما اذنت لهم حتى تتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، کہ آپ نے ان لوگوں کو اجازت کیوں دی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو اجازت نہ دیتے تاکہ آپ پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں، ان لوگوں کو بھی آپ جان لیتے۔ لا يستأذنوك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، یقیناً جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے کے معاملے میں آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول، جو لوگ اللہ اور یوم قیامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ آپ سے کبھی بھی اجازت طلب نہیں کریں گے۔ جب جد و جہد کا وقت ہوگا، مال اور جان سے جد و جہد کرنے کا وقت ہوگا، وہ لوگ کبھی بھی آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ رب العالمین تقوی رکھنے والوں کو جانتا ہے۔ انما یستاذنوک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، یہ جو اجازت طلب کرنے کا مسئلہ ہے نا، یہ تو اجازت تو صرف وہی لوگ طلب کرتے ہیں جو کہ اللہ پر یوم آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ ورتابت قلوبہم، اور ہے نا ان کے جو دل ہے نا وہ شکوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ورتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، سوری، یہ اپنے ایمان میں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، ان کے دل شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اسی کے اندر یہ پریشان ہوئے پھرتے رہتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 45 تک کا ترجمہ ہو گیا۔ وہاں پر کیا فرمایا گیا کہ ایمان والے تو وہی ہیں جو اجازت طلب کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کسی امر جامع میں شامل ہوں تو آپ سے اجازت طلب کریں گے، اور وہی لوگ ایمان والے ہیں۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟ جو لوگ اجازت آپ سے طلب کر رہے ہیں نا یہ ایمان والے نہیں۔ تو دو الگ الگ مسئلوں کے اوپر یہاں پر بات چل رہی ہے۔ پہلے سورۃ النور والا ہم سمجھیں گے اور پھر یہ والا سمجھیں گے۔ ان المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بات فرما رہا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجتماعی کام کے اندر ہوتے ہیں، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، تو آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتے جب تک آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، اس چیز کو سمجھیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ اکرام، اب میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ہم نے اس والے پیسج کے اندر بات کر دی۔ اب یہاں یہ جو دونوں پیسج ہیں اس کے اندر ہم اپنے حساب سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو آرگنائزیشن کے اندر جو نظم ہوتا ہے، مامورین اور امیر کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، مامورین یا جو والنٹیئرس ہیں یا جو ممبرس ہیں ان کو کس طرح کا ڈسپلن فالو کرنا چاہیے،
اور یہ جو پوری سیریز چل رہی ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی تو ہم نے اس کا نام رکھا ہے وین مسلم ورک ٹوگیدر. اگلی بار جب اس کو اچھی طرح سے ریکارڈ کرایا جائے گا تو اس کا ہم نام ہی ایسے رکھیں گے. یہ جو بات آئی ہے نا علی امرن جامع، الہدا لامرن جامع، کہ گائیڈنس اوور کلیکٹیو ورک، یہ رکھیں گے انشاءاللہ ٹائٹل اس آیت کی روشنی کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بات فرما رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے تو وہی ہیں لوگوں، ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جب کوئی اجتماعی کام کے اندر وہ ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اجازت طلب کر لیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا اجازت طلب کرنا اس بات کی علامت ہے، اس بات کی سگنیفیکینس ہے، وہ کام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ مجھے لگایا گیا. اسلامک ورک کی بات کریں ہم، اسلامک ورک کے اندر کیا ہوتا ہے، ہمیں ڈیوٹیز دی جاتی ہیں. فیضان بھائی کا ایک کام ہے، مناف بھائی کا ایک کام ہے. جیسے فیضان بھائی جو ہیں ہمارے یونٹ سیکرٹری ہیں، وہ کچھ چیزوں کو سنبھالتے ہیں. مناف بھائی کو ابھی تازہ تازہ یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ سیٹرڈے کو آ کر بچوں کو بتائیں گے کہ یہ پروگرام ہوتا ہے، آپ لوگ آئیے. اس طرح کی ذمہ داری دی گئی ہیں. ہر ایک بندے کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے آرگنائزیشن کے اندر. سہیل بھائی کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، دانی سر کی الحمدللہ اپنی ذمہ داری ہے. اب کیا ہوا، کسی کام کو لے کر سلمان، ثقلین اور اعظم بھائی کو ذمہ داری دی گئی کہ نیکسٹ ویک جو کرا کمپٹیشن ہونے والا ہے اس کے اندر کھانے کا انتظام آپ تینوں کو کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا، ان تینوں کو کھانے کا انتظام کرنا ہے، ناشتے وغیرہ کا جو بھی ہے وہ لسٹ کرنا ہے. تینوں نے سر ہلا دیے اچھے طریقے سے، جی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کرا کمپٹیشن ہو گیا، وقفے کا اعلان ہو گیا. پتہ چل رہا ہے کہ دانی سر پوچھ رہے ہیں ناشتہ کا ہے. ثقلین سے پوچھا تو ثقلین نے کہا اعظم بھائی. اعظم بھائی سے پوچھا سلمان بھائی. سلمان بھائی سے پوچھا ثقلین بھائی، اعظم بھائی. تو ہوا کیا، یہ تینوں نے ہی کام نہیں کیا. اور پھر پوچھا گیا کہ کیوں نہیں کیا. اعظم بھائی اور ثقلین بھائی، سلمان بھائی سے پوچھا گیا اعظم بھائی ثقلین بھائی ایسے ایسے ہاں کر رہے تھے تو مجھے لگا وہی کر لیں گے یہ کام. تو اور اعظم بھائی سے پوچھا گیا کہ اعظم بھائی جب سلمان نے جب اعظم بھائی سے پوچھا تو اعظم بھائی کہہ رہے ہیں کہ یار میرے ساتھ کی شادی ہوئی ہے، میرے کام آ گئے تھے، سسرال میں جانا پڑ گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. میری ساس گھر پر آ گئی تھی، ساس نے کہا تھا کہ اگر تم گھر پہ نہیں رکے تو میں بیٹی کو لے جاؤں گی. تو بھائی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا. تو مذاق کے طور کے اوپر بات ہے نا، تو اس طرح کا مسئلہ ہو گیا. اور ثقلین بھائی کہہ رہے میرا ایگزام تھا تو میں کیسے. لیکن ان تینوں نے آپس کے اندر ہی ڈسکشن نہیں کرا. تینوں نے کیا سوچ لیا کہ ثقلین بھائی نے سوچا کہ سلمان بھائی اعظم بھائی تھے وہ کر لیں گے، اعظم بھائی نے سوچا کہ ثقلین بھائی سلمان بھائی کر لیں گے، اور سلمان بھائی تو بے فکر تھے یار جب اعظم بھائی اور ثقلین بھائی نے ہاں کر دی اب ان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کسی نے بھی جو ذمہ دار تھے اس سے بات نہیں کری، آ کے نہ آپس کے اندر بات کری. لیکن اگر یہ تینوں جنے کسی کمپنی کے اندر کام کر رہے ہوں اور انہیں کوئی پروجیکٹ ملا ہو کہ ود ان اے ویک آپ نے یہ جو پروجیکٹ ہے سبمٹ کرانا ہے، اس کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ سلمان بھائی جو ہیں وہ اپن تو چھٹی پہ جائیں گے مست، اعظم بھائی جو ہیں اور ثقلین ہیں یہ کام کر لیں گے، اپن کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور ثقلین بھائی بھی ارے اعظم بھائی اور وہ لوگ کر لیں گے. اگر اپنی جاب سے پیار کرتے ہیں تو تینوں آپس میں ڈسکشن کریں گے، اس پروجیکٹ کا اتنا کام تم کرو گے، اتنا کام میں کروں گا، اتنا کام کریں گے، اور اپن اس سے ایسے کر کے اس کو سبمٹ کرا دیں گے. وہ پیڈ جاب ہے اور اسلامک ورک والنٹیئر ورک ہے. وہاں پر اگر آپ نے یہ مینجمنٹ نہیں دکھایا اور کام کو وقت کے اوپر کر کے نہیں دیا تو آپ کو فائر کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، آپ کی جگہ دوسروں کو لے آیا جائے گا. یہاں پر کیا ہے، یہاں پر کون فائر کرے گا آپ کو یا کون کام سے نکالے گا آپ کو؟ لائک کیا کرو گے؟ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے تینوں سے بولا کہ وہ بچوں، اب راکب بھائی کو بھیجنا پڑ رہا، راکب یار تم جا کر کھانا لے کر آؤ، راکب بھائی کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. بعد میں جب فیڈ بیک میٹنگ ہوئی تب ان تینوں سے بات کر رہے ہیں، بھول گئے تو بھول گئے، نہیں بتایا تو نہیں بتایا، کیا کرو گے؟ نکال دو کہ نکال دو، ہمارے کون سے پیسے مل رہے ہیں یہاں کے کام کرنے کے. پھر اس بہیویئر سے کیا پتا چلا کہ اس کوز سے، اس کام سے ان کی کوئی زیادہ دلچسپی ہے نہیں. جس شخص کی دلچسپی ہوگی وہ کیا کرے گا؟ وہی اعظم بھائی ہیں، وہی ثقلین ہیں، وہی سلمان ہیں.
ذمہ داری ملی ہے کوئی، آزم بھائی کہتے ہیں کہ سہیل بھائی یہ جو ذمہ داری دی ہے، یار میں کر دیتا یہ کام، اور مجھے یہ کام کرنا اچھے سے آتا بھی ہے، لیکن والدہ کو مجھے لے کر جانا ہے۔ ثقلین نے کہہ دیا کہ سہیل بھائی یار دوسری چیز ہو گئی ہے، اپنا ریزن ہے وہ پیش کر دیا، سلمان نے بھی اپنا ریزن پیش کر دیا، آ گئی لیڈرشپ کے سامنے یہ بات آ گئی، لیڈرشپ دوسری طرح سے دوسرے لوگوں سے بات کر کے ان کو کام دے دے گی، یا پھر ان کے لمٹ جو دوسروں کو کام دیا گیا تھا وہ اپنے حساب سے مینج کر دیں گی کہ آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس میں سے آپ کون سا کام کر سکتے ہو، آپ والا کر لو، آپ کا کام ہم دوسروں کو دے دیں گے۔ تو اس طرح سے چیزیں مینج ہو جائیں گی اور کام ہو جائے گا، الٹیمیٹلی کام ہو جائے گا جب اس طرح کا ڈسپلن تنظیم کے اندر رہے گا۔ آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، اگر آپ اسے فلفل کر سکتے ہیں تو الحمدللہ کیجیے، اور اگر فلفل نہیں کر سکتے، اب ایسا بھی نہیں ہو، ہم دیکھیں یہاں پر کیا بات آئی، کس وجہ سے وہ ریزن اجازت کیوں طلب کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، کہ جب لیڈر سے کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب آپ کے مامورین جو ہیں وہ آپ سے اجازت طلب کریں کسی امپورٹنٹ مسئلے کی وجہ سے۔ شان جو ہے عربی زبان کے اندر اس کام کو کہا جاتا ہے، لطف الرحمان صاحب کی جو ڈکشنری اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو لفظ دیکھتے آپ کو لکھا ہوا ملے گا، قدر قابل قدر جو کام ہوتا ہے نا وہ کام، اور انگلش کے اندر دیکھیں گے تو امپورٹنٹ افیئرز یا جو پرسنل افیئرز ہیں جن کو کرنا ضروری ہے، میں نہیں ہوں گا تو وہ کام نہیں ہوں گے۔ تو جب وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر صاحب ہمارے ساتھ ہے نا یہ مسئلہ ہے، میری ساس آ رہی ہے، میرے سسر صاحب آ رہے ہیں، میرا بھائی آ رہا ہے، مجھے ان کو جا کر پک اپ کرنا ہے، آپ ہی ذمہ داری اس کو دے دیجیے، اور یہ جو نیکسٹ ویک جو پروگرام ہونے والا ہے نا اس کے اندر میرا ہونا پاسبل نہیں ہوگا، اگر یہ نیکسٹ ویک کی جگہ اس کے آگے والے ویک کے اندر ہوتا تو میں کر لیتا، یہ مجھے جی ایس ٹی ہے یا پھر ہانا کے نام سے جو فلاں فلاں جو بھی میری ضروریات ہے، میرا اسکول کا پروجیکٹ ہے، اس کی لاسٹ ڈیٹ یہ ہے تو مجھے وہ والا کام کرنا ہے۔ آپ نے اجازت طلب کری، اور امیر کو کیا کہا جا رہا ہے، فاضن لمن شئت منہم، تو جسے تم چاہو اسے اجازت دے دو۔ یہاں پر بھی دیکھیے کھلی چھٹی نہیں ہے، جو ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں نا کہ آپ کو جو معمورین ہے نا ان کو یہ طریقہ اللہ رب العالمین سکھا رہا ہے کہ آپ نے اجازت طلب کرنی ہے، بتانا نہیں ہے یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ طریقہ یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں، اپنا ریزن بتاتے ہیں، یہاں جو بات بتائی گئی نا کہ یہ ریزن ہے میرا، پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ریزن کا، اور لیڈرشپ کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو بندہ ہے وہ آپ کو اپنا پرسنل ریزن بتائے تو اس کے پرسنل ریزن جو ہے وہ پرسنل رہنا چاہیے، سوشل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنا پرسنل ریزن بتائیے کہ یہ کام میں اس وجہ سے نہیں کر سکتا، تو پھر یہاں پر امیر کو ذمہ داری دی گئی ہے، امیر سے اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ فاضل لمن شئت منہم، جس کے لیے چاہو اسے اجازت دے دو۔ سمجھو اتنا ٹھیک ہے، مامورین کو پش کرنا اچھی بات ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے، وہ آلس سے نکلتے ہیں، اور ان کی صلاحیت کے اندر ارتقا ہوتا ہے، لیکن ہر بار انہیں پش کرنا، اتنا بھی پش نہ کیا جائے کہ وہ ٹوٹ ہی جائیں، اتنا پش نہ کیا جائے ان کو کہ وہ ٹوٹ ہی جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ فرمایا گیا جس کے لیے چاہو ریزن سننے کے بعد اسے اجازت دے دو، اور ریزن اس کو بھی اس طرح سمجھ لیا، ایسا نہ ہو ریزن کہ یہ والا کام کیوں نہیں کر رہے ہو، وہ پٹھان مووی آنے والی ہے یا پٹھان مووی ریلیز ہو گئی سہیل بھائی، اور آپ تو جانتے ہی ہو آئی ایم اے بگ فین آف ایس آر کے، وہ پکچر دیکھنے جانی پڑے گی مجھے، یا پھر 3 ہفتے ہو گئے وہ لیول پار نہیں ہو رہی گیم کی، آپ شنیوار کو مجھے اس کام کے لیے بلا رہے ہو، اور میں نے تو یہ پلان کیا ہوا کہ شنیوار کو تو اس بوس کو مار کے ہی رہنا ہے مجھے، وہ لیول کلیئر ہی کر کے رکھنی ہے، یا پھر میرا میچ ہے، میچ مطلب زندگی، لائف، امیر صاحب آپ تو جانتے ہو کرکٹ میرا شوق نہیں، میری زندگی ہے، میں میچ نہیں میرا میچ ہے امیر صاحب، میرا مشاعرہ ہے، میری پارٹی ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، تو پھر اس طرح کے ریزن نہ ہو، جو لفظ جو آیا ہے شانہم امپورٹنٹ میٹرز، پرسنل افیئرز سیریس والے، وہ جو ہم بات بیان کریں تو سامنے والا سنے اور سمجھے اور ہمارے ایکسکیوز کو قبول کر لے۔ اور پھر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو یا امیر کو یہ ہدایت دی گئی وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ رب العالمین سے ان کے لیے مغفرت طلب کرو، ان کے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا، تم اپنا پرسنل کام تو کوئی کرا نہیں رہے تھے، دین کا ہی کام تھا، وہ محروم رہ گئے اس سے،
تو اللہ رب العالمین سے ان کے استغفار کی دعا کرو. ان ذمہ دار کو بھی کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ جو سوء ظن نہیں ہونا چاہیے اپنے مامورین کے خلاف. یار اس کو جب بھی ذمہ داری دیتے ہیں نا یہ ہمیشہ ہی ایکسکیوز بنا دیتا ہے, ہمیشہ ہی بہانے بنا دیتا ہے. پتہ نہیں کیا طریقہ ہے اس کا, کیسے کہا جا رہا ہے اس کے لیے تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو. اور خدا کے واسطے اس آیت کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے اس طرح کا پروگرام چل رہا ہو کوئی بھائی آیا نہیں ہو, اللہ رب العالمین اس کو یہاں نہ آنے پر معاف فرما دے. ارے اکیلے کے اندر اس کے لیے معافی مانگی جائے, اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرے جو کام تم نے نہیں کرا. یہ معافی نہیں ہے, یہ تانا ہے. پرسنلی میں اللہ رب العالمین سے اس کے لیے معافی مانگی جائے. اور پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان اللہ غفور الرحیم. تو یہاں پر یہ بات فرمائی گئی کہ جو نارمل جماعت, تحریک یا آرگنائزیشن یا کوئی بھی گروپ ہے اس کے کنسٹرکشن کے لیے جو ڈسپلن چاہیے وہ یہ کہ والنٹیئرس کے اندر یہ ڈسپلن ہونا چاہیے کہ کوئی ذمہ داری جب ان کو لگائی جا رہی ہے تو اس ذمہ داری کو وہ فلفل کریں, اور اگر کسی سیریس ایشو کی وجہ سے وہ ذمہ داری فلفل نہیں کر سکتے فوراً سے ذمہ دار کو انفارم کر دیں کہ نا یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا, آپ یہ ذمہ داری جو ہے کسی دوسرے شخص کو سپرد کر دیجیے. تو یہ والی بات سمجھ میں آ گئی. اب جلدی سے یہ دوسرے والے کو بھی کور کر لیتے ہیں. اس کے اندر کیا بات فرمائی گئی کہ انما یستاذنوک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون. کہ اجازت تو صرف وہی لوگ آپ سے طلب کرتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے اللہ پر اور آخرت کے اوپر, اور ان کے دل جو ہے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں, شکوک کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں اور اپنے شک کے اندر ہی بڑی پریشان کی حالت کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ والی بات فرما دی گئی. اب یہ کہاں بات ہو رہی ہے؟ سورۃ التوبہ جو ہے نا یہ جنگ تبوک کا ذکر کر رہی ہے. سورہ نور کے اندر نارمل سینیریو, نارمل کنڈیشنز کی بات ہے, نارملی آرگنائزیشن کس طرح سے چیزیں کریں گی. سورۃ توبہ کے اندر جو آیت جو پیغام دے رہی ہے یہ ایمرجنسی والی کنڈیشن ہے, لائف اینڈ ڈیتھ کا سوال ہے. اور خدا کے لیے آپ کے ویکلی پروگرام, آپ کے منتھلی پروگرام, آپ کی کوئی بھی طرح کے پروگرام, کوئی بھی میٹنگ, یہ لائف ڈیتھ والا ایشو نہیں ہے. یہ وہ ہے یہ امر جامع ہے کے اندر آتے ہیں, وہ لائف اور ڈیتھ کا نہیں ہے یہ. تو ایسا نہ ہو کہ یہ والی آیتیں چسپاں کرنا چالو کر دیں. جماعت کے اندر, تنظیم کے اندر لوگ یہ کرتے ہیں اس آیت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یا صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے یہ آیتیں چسپاں کرتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین کا کام اس کے اندر یہ بار نیچرل ریزن ہونے کے باوجود بھی, جینوئن ریزن ہونے کے باوجود بھی اجازت طلب کر رہے ہو. ایمان والا تو اجازت طلب کرتا ہی نہیں جب اللہ رب العالمین اس کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے. یہ تو ایمان والے کا شیبہ ہی نہیں ہے. امیر صاحب میرا بچی کی طبیعت خراب ہے, مجھے اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے, آپ ادھر کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کے اندر آ کر تقریر کر لو, وہ نہیں ہو پائے گا مجھ سے. ارے بھائی شفا تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے. تمہارا اللہ رب العالمین پر اتنا یقین بھی نہیں ہے کہ شفا وہ دے گا, تمہارا جانا شفا دے گا یا, تو پھر یہ والی لیڈرشپ بھی نہیں ہونی چاہیے, ایموشنلی کرپٹ کرنے والی. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. امیر صاحب کیا نام سے, میں آپ کے ساتھ, کیا آپ نے وہ جو مہمان بھیجا اس کو میں اٹینڈ کرنے نہیں جا سکتا. میرے پاپا میرے ساتھ ویسے ہی بہت کم کھانا کھاتے ہیں, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ تو میرے ساتھ کھانا کھائے گا اور آپ ہی ذمہ داری دے ہیں. میں والد صاحب کے ساتھ میرا کھانا ضروری ہے. تو یار یہ کوئی بات ہوئی کیا؟ اب سوچ, اب اس ایگزامپل کو, یہ ایگزامپل میں کیوں دے رہا ہوں, آپ کے لیے بہت چھوٹی بات ہوگی یہ, اور ہم سوچے بھی اس کو یار والد کے ساتھ کھانا کھانا, روز ہی کھانا کھاتے ہو, ہم تو روز ہی کھاتے ہیں, چھوٹا ہوگا. لیکن اس انڈیویجول کا ایشو کیا ہے کہ میرے ساتھ, میں 6-7 مہینے ہو گئے مجھے میرے والد کے ساتھ کھانا کھائے ہوئے, انہوں نے کبھی نہیں بولا, آج بول رہے ہیں کہ میرے ساتھ کھانا کھانا کچھ بات کرنی ہے. میرے لیے بہت بڑی بات ہے یہ. تو پھر وہاں پر امیر صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں معاملہ ہی ہونا چاہیے. تو یہ والی بات فرمائی گئی, یستاذنوک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہاں پر سورۃ توبہ کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے. اور تبوک کس طرح کا مسئلہ تھا؟ لائف اینڈ ڈیتھ کا ایشو تھا. اس کے تھوڑا سا آپ تبوک کے بارے میں جانیں گے تو صحابہ کرام کیسے نکل رہے تھے. فصلیں تیار تھی کھجوروں کی, پکی پکائی فصلوں کو چھوڑ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے تھے. کیوں؟ ایمان کی وجہ سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ ان کو اجازت کیوں دے رہے ہیں. وہاں پر کیا کہا گیا
जिसका जेन्युइन सा रीजन सुनकर आप इजाजत दे दें। यहाँ पर क्यों इजाजत दे रहे हैं? जब इतना इमरजेंसी वाला मसला है, इनको नहीं निकलना था, आप इजाजत नहीं भी देते ना, तब भी ये यहाँ से नहीं निकलते, तब भी आपकी बात नहीं मानते ये। वहां पर क्या है कि वहां पर जब ईमान वाले को इजाजत दे दी गई ना, तब उसके बाद है ना क्या नाम से वो अमरे जामे से दूर हो रहा है। ये मुनाफिकों का मामला ये है कि इनको चाहे इजाजत मिले चाहे ना मिले, इनका मामला नहीं होगा। और एक और पॉइंट लास्ट के अंदर इस बात को कहकर बात को मुकम्मल करेंगे। अमीर की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो क्या होता है, दोनों पैराग्राफ को आप समझ लीजिएगा, दोनों के अंदर ये कॉमन सी बात है। बहुत सारे एक दुकान का एग्जांपल ले लीजिए। आपकी दुकान है कपड़े की, उसके अंदर दो वर्कर काम करते हैं। एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जिम्मेदारी से अपना काम पूरा करता है, दूसरा ऐसा है जो आपके चचा का लड़का है, उसको चचा के रेफरेंस की वजह से जॉब मिल गई है, और उसका आना ना आना बात बराबर है। अक्सर जिनको रेफरेंसेस से जॉब मिलती है उनके मामला इस तरह के ही होते हैं। सब ऐसा नहीं होते, लेकिन इस तरह की चीज होती है, इसलिए ये आला एग्जाम्पल दिया जा रहा है। रेफरेंस से जॉब मिल गई है, अहमियत है नहीं, बिना मेहनत करे जॉब मिल गई है, और जॉब से हट भी नहीं सकता क्योंकि चाचा की वजह से लगा हुआ है, ठीक है। वो जो दूसरा बंदा है वो फुल मेहनत करता रहता है, ऐसे ऐसे। अब क्या हुआ, दिवाली का सीजन आया, अब रश रहेगा दुकान के ऊपर। अब जो दोनों जो शख्स हैं, उन दोनों ने अपने बॉस से या जो दुकान के मालिक हैं उनसे कहा है कि हमें एक दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो अब वो जो बॉस है, छुट्टी किसको देगा? किससे देगा? चाचा के बच्चे को। तो तुझे आना ना आना तेरा तो बात बराबर है। अ, तजुर्बा ये रहा है कि जितने कस्टमर उसको ये सामान दिखाता है ना, कस्टमर ना तो चीज लेके जाता है और दोबारा और नहीं आता दुकान के ऊपर। तो वो क्या कहेंगे, हाँ हाँ, एक दिन क्यों, 3 दिन की छुट्टी लेके जाओ, जाओ जाओ। और वो दूसरा वाला शख्स है वो, कि उसका रीजन क्या है छुट्टी मांगने का, कि ये जो 10 से 5 जो मैं जॉब पर आता हूँ ना, देखिए अभी इस महीने की मैंने कोई छुट्टी भी नहीं ली है। मैंने छुट्टी इसलिए नहीं ली कि मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ, मेरी फैमिली आई हुई है, मैं पूरा दिन उनके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, 10 से 5 का, मुझे छुट्टी दे दीजिए आप। तो वो बॉस क्या कहते हैं, यार छुट्टी नहीं दे सकता आपको। तो अब उसको क्या लगेगा, यार वो काम पे नहीं आता, ढंग से काम नहीं करता, उसने पहले भी इतनी छुट्टी कर ली थी, फिर भी उसको इजाजत मिल गई। मैंने मेरी छुट्टियां सेव करके रख रही थी, अब एक छुट्टी चाहिए मुझे, छुट्टी नहीं मिल रही है। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि वो जो दुकान का जो मालिक है ना, वो ज़ईफ आदमी है। बोले तुम काम करने वाले हो, तुम्हारी कदर और कीमत है, इसलिए तुम्हें इजाजत नहीं मिल रही है, तुम्हारी वजह से मेरी दुकान चलती है, तुम नहीं होगे दुकान ही नहीं चलेगी। बाद में जो चीजें हैं बाद में चीजें हो जाएंगी, अभी सीजन के अंदर तुम नहीं रहे तो मेरा तो काम ही नहीं चलेगा ना भाई। तुम्हारा रुकना यहाँ पर जरूरी है, उसका होना ना होना बात बराबर, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर होना जरूरी है। तो जब कभी कभार इस तरह से होता है कि जब अमीर होता है ना, हम देखते हैं कि यार पहले भी मुझे जिम्मेदारी मिली, अब भी मुझे जिम्मेदारी मिली, अब मुझे ऑफ चाहिए, लेकिन अमीर साहब ऑफ नहीं दे रहे हैं। यार ज्यादती हो रही है मेरे साथ, तो उसको तो ऐसे ही इजाजत मिल जाती है, उससे तो काम ही नहीं लिया जाता, और मुझसे मतलब के अंदर काम लिया जा रहा है। इसको इस तरह से समझिए सूरत तौबा की रोशनी के अंदर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का मामला क्या था। वो अपनी फसलों को बर्बाद, अबू जर गफारी का भी आप लोगों ने, मैंने पोस्ट डाली थी कि आपके फेवरेट साहबी कौन है, अक्सर दोस्तों ने ये लिखा कि अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम उसके अंदर ही लिखा। उसके अंदर भी वो पैदल चलते हुए ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ था ना, इतना इंपॉर्टेंट था गजवा तबूक। साहब इकराम अपना सारा नुकसान देखने के बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे थे, कि इतनी अर्जेंट सिचुएशन थी, ये वाला मसला था। मुनाफिक क्या कर रहे थे इसके अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके झूठे झूठे बहाने बना रहे। और एक बहाने बनाने वाले को तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोट कर दिया। क्या बहाना बनाता है जंग में ना जाने का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बड़ा हुस्न परस्त आदमी हूँ, औरतें मुझे बड़ी खूबसूरत लगती हैं, हम रोम की जमीन की तरफ जा रहे हैं, वहां पर फला फला कबीले पड़ेंगे, तो मैं किसी औरत को देख के फितने में मुब्तला ना हो जाऊं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे ना फितने में मुब्तला मत करो और मुझे अपने साथ मत लेके जाओ। मतलब सारे बहानों में अल्लाह के बंदे को ये बहाना मिला। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स को अगर साथ लेकर जाएंगे तो क्या कहेंगे, अल्लाह के बंदे तो यहाँ ही रहे, तू मत जा,
तू यही रहे। इस तरह की बातें, इस तरह के जो बहाने बनाएंगे, इस तरह के जो एक्सक्यूज करेंगे। जंग का डिसिप्लिन कितना सख्त डिसिप्लिन होता है, इस तरह के जोकर वहां पर जाएंगे तो क्या मामला रहेगा। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पैसेज के अंदर जाकर घर में पढ़िएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद नहीं करा इनका उठना। अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ जाते भी ना, पहली बात तो इनको जाना नहीं था, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको नहीं जाने दिया। और क्यों नहीं जाने दिया? जाते तो आपकी जो फौज थी ना, उसमें इधर उधर फिरते रहते और फितना फैलाते रहते, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको नहीं भेजा। तो आप अगर इनको इजाजत नहीं भी देते ना, इन्होंने इजाजत तलब करी ना कि हम नहीं जाएंगे जंग के अंदर, और अगर आप इनको इजाजत नहीं देते ना तब भी नहीं जाते। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और आयत इसके अंदर बड़ी शानदार सी कोट करता है, 46 या 47 के अंदर। क्या कह रहे हैं? हमने तो पूरी पैकिंग वेकिंग कर ली थी, हमने तो पूरी तैयारियां कर ली थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ जाने की। एन वक्त के ऊपर मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई, मेरी सासू माँ आ गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। इनके घर जाके देखो इन्होंने कौन से बैग पैक करे हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से हाईलाइट किया, अगर इनके जाने के मन में होता तो तैयारी तो करते कुछ। जाके देखो इनके घरों के अंदर कुछ तैयारी नहीं कर रखी है इन्होंने। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयत को हमें अच्छे से समझने वाला बनाए। जो वॉलंटियर्स का जो डिसिप्लिन है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे जिस डिसिप्लिन का मुतालबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें, हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस डिसिप्लिन को फुलफिल करने वाला बनाए और इन आयतों के ऊपर मजीद गौर व फिक्र करने वाला बनाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।